طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ناہم کی غزل نمبر 2 کریں گے۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ شاعر ہیں حیدر علی آتش۔ اصل نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آباء و اجداد کا تعلق دلی سے تھا۔ معاشی و سیاسی حالات کی وجہ سے فیض آباد لکھنؤ کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ حیدر علی آتش نو طرز مرزا اور دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں دلی اور لکھنؤ دونوں دبستانوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ آتش اول و آخر غزل کے شاعر ہیں۔ آپ کے کلام میں فقر و غنا، تصوف، دنیا کی بے ثباتی اور درویشانہ مضامین کی جھلک ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسرت و شادمانی، رجائیت، ضرب الامثال اور محاورات کا برجستہ استعمال بھی نظر آتا ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تو حوالہ غزل ہم لکھیں گے: سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، حوالہ شاعر حیدر علی آتش۔ اس شعر کی فنی خوبی اس کا مطلع ہونا ہے۔ کسی بھی غزل کا قصیدے کا پہلا شعر جب ہم قافیہ و ہم ردیف ہو تو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے اور خود سے کہتا ہے کہ تو اس خوش فہمی میں ہے کہ جو تو سوچتا ہے، جو کرتا ہے وہ صحیح ہے، مگر تجھے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تیری غیر موجودگی میں تجھے کیا کہتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں وہی ذکر اور بات درست ہے۔ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو۔ غزل کا ہر شعر مکمل معنی رکھتا ہے، اس طرح یہ شعر بھی مکمل معنی رکھتا ہے۔ دیکھا جائے تو شاعر نے اسے ذاتی، سیاسی اور معاشرتی تناظر میں اس طرح کہا کہ کسی کے لیے بھی اسے کہا جا سکتا ہے، کسی کو بھی مخاطب کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ حوالہ غزل: سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، حوالہ شاعر حیدر علی آتش۔ مفہوم ہے: زمین سے جو پھول اگتا ہے اس کے ہاتھ میں سونا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ قارون نے اپنا خزانہ لٹایا ہو۔ اس شعر کی فنی خوبی صنعت طلمی اور صنعت حسن تعلیل کا استعمال ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں صنعت حسن تعلیل یعنی زر بکف کہہ کر اور دوسرے مصرعے میں قارون صنعت طلمی کا استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں شاعر مناظر فطرت اور قدرت کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین سے جتنے پھول نکلتے ہیں سب پیلے زردانے سے بھرے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے اپنے ہاتھ میں سونا بھر لائے ہیں، اور یہ وہ سونا ہے جو قارون کے خزانے میں تھا۔ جب وہ غرق ہوا تو اس کا خزانہ بھی اس زمین میں دفن ہو گیا۔ اب وہ خزانہ پھولوں میں زردانے کی شکل میں آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے۔ دراصل یہاں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مناظر فطرت کی تعریف بیان کی ہے اور قارون کا ذکر کر کے اس کو آپس میں اس طرح جوڑ دیا ہے کہ اللہ کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ مماثل شعر ہے: سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ شعر نمبر 3 ہے: چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ حوالہ غزل: سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، حوالہ شاعر حیدر علی آتش۔ دبستان لکھنؤ اور دلی دونوں کے شاعر۔ مفہوم: اگر دل صاف ہو تو شیشے والے کمرے کی کوئی وقت نہیں، اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے دل صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس شعر میں حیدر علی آتش ایسی کیفیت میں ہیں کہ وہ خود کو اپنی محبت اور عشق کی حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آئینہ خانہ ایسا کمرہ جہاں چاروں طرف شیشے لگے ہوں اور ہر طرف ایک ہی چہرہ نظر آئے، اور شاعر کہتے ہیں کہ مزہ تب ہے کہ ہر طرف محبوب کا چہرہ نظر آئے، اور دل بھی آئینہ خانہ کی طرح ہوتا ہے جس میں نظر ڈالو تو بس محبوب کا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ بس ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ تیرا دل صاف ہو۔ جب دل صاف ہوگا تو ہر طرف محبوب نظر آئے گا، وہی وہ نظر آئے گا
اب تو آجا بخدا پاس کوئی غیر نہیں، ایک تیری یاد ہے گوشائے تنہائی ہے۔ تو اپنے محبوب کی آمد کے لیے پہلے دل کو آلائشوں سے پاک کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں عشق حقیقی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر دل کو دنیا کی محبت اور آلائشوں سے پاک کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نظر آنے لگتی ہے، پھر ہر طرف وہی محسوس ہوتا ہے۔ بقول اقبال، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ آتی ہے کس طرح سے میری قبض روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ حوالہ غزل سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ حوالہ شاعر حیدر علی آتش۔ مفہوم ہے اس کا کہ اس شعر میں زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہیں، کب یہ دنیا بنی اور کب تک موت زندگی کو بہانے سے لے جائے گی۔ اس شعر میں زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، جس طرح ہر چیز کو فنا ہے تو اسی طرح ہماری زندگی بھی عارضی ہے اور اس عارضی زندگی کے خاتمے کے لیے بہانہ بنتا ہے۔ تو جس طرح پھول کو خزاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ہم سب کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موت آتی ہے تو بہانہ ساتھ لاتی ہے۔ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ میری موت میری روح کو نکالنے کے لیے کون سا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، میری موت کا سبب کیا بنتا ہے۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی گلہ میرے مر جانے کا۔ نمبر 5 ہے، طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ حوالہ شاعر حیدر علی آتش۔ دبستان لکھنؤ و دلی۔ حوالہ غزل سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ مفہوم ہے میرے پاس نہ تو جنگ کا طبل ہے، نہ جھنڈا ہے، نہ زمین و مال ہے، نہ کوئی میری مخالفت کر کے، تو پھر کوئی میری مخالفت کر کے کیا کرے گا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جس کے پاس طبل ہو یا پھر جھنڈا ہو، یعنی میرے پاس نہ ملک ہے، نہ سپہ سالاری ہے، نہ مال و اسباب ہے، تو میرے خلاف ہو کر کوئی کیا کرے گا۔ تو یہاں ان کی شخصیت کی فقیرانہ خصوصیت نظر آتی ہے۔ یہ درویش صفت بندے تھے، وہ فقر و غنا رکھتے تھے، تو یہی رنگ شاعری میں ملتا ہے۔ مماثل شعر ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ نمبر 6 ہے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی آشکانہ کیا۔ حوالہ غزل سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ حوالہ شاعر حیدر علی آتش۔ مفہوم ہے، دعویٰ کرنے والے اگر حسد سے میری غزل کی تعریف نہ کریں تو نہ کریں، ورنہ تو نے بہت اچھی غزل کہی ہے۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر حیدر علی آتش نے اپنی غزل کی تعریف بیان کی ہے اور کہتے ہیں کہ سننے والا میری غزل کی داد اگر حسد کی وجہ سے نہ دے تو نہ دے، ورنہ اسے داد دینی چاہیے۔ یہاں ان کے شاعرانہ مقام پر دعویٰ کرنے والے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اچھے شاعر نہیں تو وہ اب میری غزل سنیں اور داد نہ دیں تو الگ بات ہے۔ شاعر اپنے سخن کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے ہم عصروں کو متوجہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ہر دور اور ہر عہد کے شاعر ضرور اپنی تعریف بیان کرتے ہیں۔ بقول میر، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ بقول غالب، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ دراصل شاعر کی اپنے ہم عصر امام بخش ناسخ سے تکرار رہتی تھی، تو یہ انہی کو طنز سے کہا گیا ہے، مگر بلا شبہ آتش کی یہ غزل لاجواب ہے۔